پتا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مشکاۃ شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 5955 5955۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ لوگوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن یعنی ڈیلی 70,000 فرشتے اترتے ہیں، رسول پاک کے مزار پر انوار کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ شام پاتے ہیں تو چڑھ جاتے ہیں۔ ان کی مثل دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور کو پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سارے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے ہیں، مگر 70,000 فرشتے وہ ہیں جنہیں عمر میں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت کی حاضری کی اجازت ملتی، اور یاد رکھیں جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا، ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی، اور قیامت کے دن ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ یہ فرشتے دولہا کی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی جھرمٹ میں لے کر رب تبارک و تعالی تک پہنچائیں گے۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محبت الہی کی علامتیں ہم چند سلسلوں سے سن رہے ہیں۔ محبت الہی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ مومن سردیوں کی طویل راتوں میں عبادت کرے، اور ایک علامت یہ ہے کہ گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اللہ کی محبت۔ اب غور کریں، ہم میں یہ علامت پائی جاتی ہے تو سبحان اللہ مرحبا، اور اگر نہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے۔ سردیوں کی راتیں ہیں تو نیند میں مزہ بہت آتا ہے، بہت پرسکون نیند آتی ہے، مگر جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، عاشق الہی ہیں، وہ نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، گرمیوں کی شدت کیسی ہی ہو، دن کی طوالت کیسی ہی ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ فرض روزے رمضان کے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں، فرض ہے اور رکھنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ محبت الہی سے سرشار ہو کر نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر پیر کو روزہ رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، ہر جمعرات کو روزہ رکھنا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ مدنی ماہ یعنی اسلامی مہینے، چاند کی جو تاریخیں ہیں اس میں 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے،
انہیں کہتے ہیں ایام 20 کے روزے. اور اب شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے. شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں. اس کی بھی خاص فضیلت ہے. جو خوش نصیب ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں 6 رکھے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے 12 مہینے کے روزے رکھے. اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا دیا جائے گا, 10 ٹائمز دیا جائے گا. ایک ماہ کے روزے رکھے, اللہ پاک کی جناب سے اس کی رحمت سے 10 مہینے کے روزوں کا ثواب ملنے کی امید. اور پھر 6 رکھے تو یہ 60 دن ہوئے, یوں پورا سال ہی روزے سے. سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی. میں مفلس نہیں ہوں, بڑا مال ہے میرے پاس. بھائی مال کا تو سیٹ ہے, علم کا مفلس ہے, عمل کا مفلس ہے. اللہ ہمیں علم و عمل میں مالدار کر دینا, پھر بات بنے. محبت الہی میں ہم مالدار ہو جائیں, عشق الہی میں ہم مالدار ہو جائیں, عشق رسول میں ہم مالدار ہو جائیں, عشق انبیاء میں مالدار ہو جائیں, عشق اولیاء میں مالدار ہو جائیں, پھر مزہ آئے نا. تو گرمیوں میں روزے رکھنا محبت الہی کی ایک علامت ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت وجاہت والے لوگ ہیں, قدر و منزلت والے لوگ ہیں. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, دنیا اور آخرت میں انبیاء تاجدار ہیں, اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تو انبیاء بھی روزے رکھتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھا. حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں, 3 دن درمیان میں, اور 3 دن آخر میں, یعنی ہر مہینے 9 روزے رکھا کرتے تھے. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں. سبحان اللہ. محبت الہی میں سرشار ہے نا, تو گرمیوں کی شدت کیا محسوس ہوگی. ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گرمیوں میں روزے رکھتے تھے. نفلی روزے گرمیوں میں رکھتے تھے, سردیوں میں نہیں رکھتے تھے. یعنی جو گرمیوں میں روزے رکھنے کا مزہ ہے وہ سردیوں میں تھوڑا. سردیوں میں تو سمجھیں گے سحری ناشتہ ہوا اور مغرب بعد کھانا کھا لیا تو دن بھی چھوٹا ہوتا ہے, پیاس بھی نہیں لگتی. مزہ تو گرمیوں میں آتا ہے. تو محبت الہی کی علامات میں سے ہے گرمیوں کے روزے رکھنا. ایک بہت بڑے استاذ الحدیث حضرت سینا عبداللہ بن غالب حدانی شہید کر دیے گئے. جب ان کو دفنایا گیا, تدفین ہوئی, تو ان کی مبارک قبر سے, ان کے مزار سے خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اچھا معاملہ ہوا. پوچھا گیا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا جنت میں لے جایا گیا. پوچھا کون سے عمل کی وجہ سے؟ انہوں نے فرمایا ایمان کامل کی وجہ سے, تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے, اور گرمیوں میں نفل روزے رکھنے کی وجہ سے. خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا حضور یہ تو فرمائیے آپ کی قبر سے خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, یہ کیسی خوشبو ہے؟ ارشاد فرمایا میں جو تلاوت قرآن کرتا تھا یہ اس کی خوشبو ہے. میں جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا یہ اس کی خوشبو ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, کامل محبت عطا فرمائے. رہوں مستوں بے خود میں تیری ولا میں, رہوں مستوں بے
خود میں تیری ویلا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں